السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے, خوش باش ہوں گے. یہ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ جی ہاں, سناٹا تو ہونا ہے کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے, اور رات کو آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں کے اندر کچھ کیڑے بولتے ہیں اور وہ بلا وجہ چنگھاڑتے رہتے ہیں, لیکن ان کے کہنے پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح نہ ہو. صبح پھر بھی ہو کر رہتی ہے. ہم بے شک کم تھے تعداد میں, سچ بولنے والے ہم کم تھے تعداد میں. ہم آپ کو پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی ہے, لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور ایک سمپل لو میرج کیس ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی گینگ انوالو نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 150 یوٹیوبرز نے مل کر آپ لوگوں کا ٹائم اتنا زیادہ ویسٹ کیا کہ 6 مہینے وہ آپ کو پاگل بنانے میں مصروف رہے. آج کی 2 سب سے بڑی خوشخبریاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پری کا تازہ ترین بیان سامنے آ گیا ہے. وہ بیان میں ثبوت کے طور پہ آپ کو یہاں دکھاؤں گی بھی اور آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گی, اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو نکاح خواں اور گواہ تھے وہ دونوں اب رہا ہونے جا رہے ہیں, دونوں کی ضمانتیں ہونے جا رہی ہیں. اس حوالے سے آج کیا فیصلہ ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت نے ملزم یعنی کہ نکاح خواں اور اس کے گواہ کی ضمانتوں کو منظور کر لیا ہے, اب تک کی سب سے بڑی خوشخبری. دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ساتھ ہی عدالت نے ملزم اصغر علی اور غلام مصطفیٰ جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا, اور اصغر علی جو اس کے گواہ تھے, ان کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. مبارک ہو. یہ ان لوگوں کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے جو کہتے تھے کہ نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے جو یہ کہتے تھے کہ نکاح تو فیک ہے, یا نکاح جو ہے وہ تو فاسق ہو گیا ہے نعوذ باللہ, یا جو کہتے تھے حالانکہ نکاح کبھی بھی ہوا نکاح فاسق نہیں ہوتا. یہ بات ہم آپ کو پہلے دن سے بتا رہے تھے. میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ عدالتوں کا یہ نظام ہی نہیں ہے, آج تک کوئی قانون بنا ہی نہیں ہے کہ کسی کا ہوا نکاح جو ہے اس کو کوئی فاسق قرار دے سکے. پھر اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جناب علی, لیکن آپ کو یہ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ مس گائیڈ کرتے رہے. باقی تمام لوگ آپ کو یہی کہتے رہے کہ جناب ان کو یعنی گواہ کو اور نکاح خواں کو کیا ہوگا, جیل ہوگی, ان کو سزائے موت ہوگی, ان کو پوری زندگی کی سزا ہوگی. ظہیر کے اوپر کیا کہتے تھے, آرٹیکل 376 لگے گا, اس کو 25 سال کی سزا ہو جائے گی. کہاں گئے آج وہ میرے اقرار الحسن بھائی جو کہتے تھے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری کاوشوں کی وجہ سے ہم نے جا کے عدالتوں کو ثبوت دیے, اور ہمارے عدالتوں کو ثبوت دینے کے بعد ہی نمرہ کاظمی اپنے والدین کے پاس چلی گئی, اور جو پری ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی جان بچ گئی, اور جو نکاح خواہ ہے اس کا نکاح فاسق ہو گیا. اب ان سے بندہ پوچھے کہ ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں, اور وہ نمرہ کاظمی جو ثم الحمدللہ آپ کی کوششوں کی وجہ سے اپنے والدین کے پاس گئی تھی, وہ واپس اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے. انفارچونیٹلی یہ زناٹے دار تھپڑ آج ان کو بہت محسوس ہو رہا ہے, لیکن سی نہیں کر رہے, صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے شرمندہ ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے, آپ لوگ سوال پوچھیں گے. آگے ذرا ملاحظہ فرمائیے. عدالت نے ملزمان کو 1-1 لاکھ روپے مچلکے کے عوض یعنی کہ 1-1 لاکھ روپے کے مچلکے یہ جمع کروائیں گے, اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا, اور یہ ٹرائل کورٹ نے دونوں ملزمان کی جو ضمانت ہے اس کو منظور کر لیا. اب ہم بات کر لیتے ہیں ظہیر اور شبیر کی ضمانت کی. کیا کہا تھا ہم نے آپ کو پہلے دن کہ زیادہ سے زیادہ کچھ دن کے لیے وہ جیل میں رہیں گے, اور یہ ایک فارمیلٹی تھی جیل میں رہنا, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ بیل پہ تھے پچھلے 1.5 ماہ سے, تو انہوں نے جیل جانا ہی جانا تھا. مگر ہم نے آپ کو کیا کہا تھا کہ وہ جیل کبھی نہیں جائیں گے. کس صورت میں؟ کہ جو لوگ کہہ رہے تھے آپ کو, جو یوٹیوبرز آپ کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ وہ ساری زندگی کے لیے جائیں گے یا ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگا, ہم نے آپ کو کیا کہا تھا ایسا ہرگز کبھی بھی نہیں ہوگا, اور آپ نے دیکھ لیا. میں اس کے بارے میں بھی آج آپ کو عدالت کے جو ریمارکس ہیں وہ پڑھ کے سناتی ہوں. کراچی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹ شرکی میں لاہور کے سے جو پسند کی شادی کا جو کیس ہے اس کی آج سماعت ہوئی, اور مرکزی ملزم یعنی کہ ظہیر اور شبیر کی درخواست ضمانت پہ وکلاء نے دلائل مکمل کر لیے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عدالت نے ملزمان کی جو درخواست ضمانت پر فیصلہ ہے اس کو بھی محفوظ کر لیا. عدالت نے ملزم ظہیر کی جانب سے مغویہ کے ملنے اور مغویہ کا 164 کا بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا. تینوں درخواستوں پہ فیصلہ جو ہے وہ 14 ستمبر کو سنایا جائے گا. اب میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں پری کا بیان, لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانا بہت ضروری ہیں. اب یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات ذرا آپ سنیے گا کہ جج صاحب نے اپنے تحریری آرڈر میں لڑکی کے 161 کے بیان کا ذکر کیا, اور کہا کہ اس نے اپنا جو تازہ ترین 161 کا بیان ریکارڈ کروایا ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوئی ہے. وہ جو اس نے اپنا بیان ابھی ریکارڈ کروایا ہے 161 کا, وہ یہاں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اور میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گی.
اچھا، جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو اپنا بیان دیا ہے اس میں وہ صاف طور پہ کہہ رہی ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوئی ہے، اور وہ صاف طور پہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا. وہ صاف طور پہ کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی، اور یہاں تک اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ظہیر اور شبیر جو ہیں وہ ٹوٹلی بے قصور ہیں، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جو کچھ کیا پری نے اپنی مرضی سے کیا کیونکہ اس کو لو میرج کرنی تھی ظہیر کے ساتھ. اچھا، پھر اس کے بعد جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا پھر اس سے جو ہے وہ جرم تو ثابت ہوتا نہیں ہے. جسٹس صلاح الدین پنور نے ضمانتیں منظور کرنے کا آرڈر جو لکھا ہے اس حوالے سے اب آپ کو 14 ستمبر کو یہ چیزیں سننے کو ملیں گی، لیکن میں اب آپ کو وہ ذرا پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں بیان جو اس وقت اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کی طبیعت صاف ہوگی. کیونکہ اس وقت تمام یوٹیوبرز جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں نا گروپس، جس میں یہ دن رات یہ سوچتے ہیں کہ آج کون سی سازش بنانی ہے، آج کون سا جھوٹ بنانا ہے، آج کون سا بیانیہ بنانا ہے. افسوس کے ساتھ میں ایک اور بیان دینا چاہ رہی ہوں، بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو پٹھانوں کی سویٹ ڈش ہے نا، انہوں نے آج چوہے مار گولیاں کھا لی ہیں. تھوڑی دیر پہلے تک اطلاعات تھیں کہ اسپتال وہ پھر بھی نہیں پہنچے، کیونکہ اسپتال والوں کو کہنا ہے کہ جو انسان ایک لمبے عرصے سے چوہے مار گولیاں کھاتا ہو اس کے پر زہر اثر نہیں کرتا. اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو غیرت مار گولیاں بھی دی گئی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے اندر کیونکہ وہ سافٹ ویئر ہی انسٹالڈ نہیں ہے تو وہ غیرت مار گولیاں جو ہیں ایسے لوگوں پہ اثر نہیں کرتی ہیں. بہرحال آپ ذرا سنیے، یہ ہے جی پری کا بیان جو اس وقت اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. پری کیا فرما رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کراچی میں پیدا ہوئی اور 7ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد 3 سال قبل میری والدہ نے میرا اسکول چھڑوا دیا. میں اپنے والدین کے ہمراہ، اپنا ایڈریس اس نے آگے لکھا ہے اور لکھا ہے کہ کراچی میں رہائش پذیر تھی، اور عرصہ 3 سال قبل ظہیر احمد سے پب جی گیم کے ذریعے سے میری سلام دعا ہوئی. پھر ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے. میری والدہ کو جب علم ہوا تو انہوں نے مجھے منع کیا. میں نے اپنی امی سے کہا میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن میرے والدین راضی نہ ہوئے. یہاں سے سب سے بڑا جھوٹ وہ پکڑا جاتا ہے جو والدین کہتے رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کون سا گروہ ہے جو آ کے اغوا کر گئے، جبکہ لڑکی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں کتنے عرصے سے ان کو منا رہی تھی، مارے کھا رہی تھی. اچھا جی، اب وہ کہتی ہے کہ جب میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اسے شادی کرنا چاہتی ہوں اور ہم ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، تو اس پہ میرے والدین راضی نہ ہوئے اور انہوں نے مجھ سے میرا ٹیبلٹ یعنی کہ میری ٹیب جو ہے وہ مجھ سے چھین لی، جس سے میں ظہیر سے رابطہ کرتی تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد میرے والد نے میرا ٹیب جو ہے وہ مجھے واپس کر دیا اور ظہیر سے اپنے ٹیبلٹ ظہیر سے میں اسی ٹیبلٹ کے تھرو دوبارہ سے رابطے میں آئی کیش آف کلینز گیم کے ذریعے، جو اس نے بتایا تھا کہ وہ پب جی کے بعد کیش آف کلینز کھیلنے لگی. پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اپریل میں ظہیر اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ کراچی میرا رشتہ لینے کے لیے آ رہے تھے اور اپنے کسی رشتہ دار کے پاس ٹھہرے تھے، اور میری والدہ نے رشتے سے منع کر دیا، جس پہ میں نے ظہیر کو بتایا کہ میری امی نہیں مان رہی، لہٰذا آپ نہیں آؤ. اس وجہ سے وہ میرے گھر نہیں آئے اور واپس چلے گئے، اور میرے والدین نے میرے اوپر کافی سختی شروع کر دی اور میری شادی جو ہے وہ زین العابدین سے کرانا چاہتے تھے، لیکن میں راضی نہیں تھی. میرے والدین نے زین العابدین کو کراچی اپنے گھر میں رکنے کے لیے بلایا اور کراچی ہمارے گھر میں آ کر وہ لڑکا رہنے لگا جو اکثر مجھے چھیڑتا بھی تھا. یاد ہے آپ کو، ہم نے آپ کو بہت ساری اندر کی باتیں بتائی تھیں. میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ پری نے ان تمام باتوں کا ذکر مجھ سے کیا، لیکن انفارچونیٹلی مجھ پر ہی الزام لگا دیا گیا، مجھے ہی متنازع بنا دیا گیا. اب یہ وہ بیان جو ہے کس کو ریکارڈ کرا رہی ہے؟ کراچی میں کرا رہی ہے. اس وقت نہ اس کے پاس کوئی گینگ ہے، نہ کوئی نشہ ہے، نہ کوئی نشے کے اثرات ہیں، اور نہ کوئی دباؤ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ مجھے چھیڑتا تھا، لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی. میرے والدین میرے ساتھ سختی کرتے تھے اور میرے ساتھ مار پیٹ بھی کرتے تھے. 16/4/2022 کو دن 10:30 بجے صبح کے ٹائم میرے والدین نے مجھے گھر سے کچرا پھینکنے کے لیے بھیجا، تو میں اپنے گھر سے ٹیبلٹ چھپا کر گھر سے نکلی. وہاں سے رکشے میں بیٹھ کے بسوں کے اڈے تک پہنچی اور وہاں سے کرائے کی کار میں سوار ہو کر پنجاب یونیورسٹی لاہور پہنچ گئی، اور وہاں پہنچ کر میں نے ظہیر سے رابطہ کیا. ظہیر آیا اور اس نے اس کار کو کرایہ ادا کیا، اور پھر میں نے ظہیر کو کہا کہ میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. جس کے بعد ظہیر مجھے ایک وکیل کے دفتر لے گیا جس کا نام رائے خرم تھا. وہاں مجھے وکیل کے دفتر میں بٹھایا اور وکیل کے دفتر میں ہمارا نکاح ہوا اپنی مرضی اور رضامندی سے. چلیں جی، یہاں پر 2 نیریٹیوز ہیں. ایک نیریٹیو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پری کی خود کہہ رہی ہے اپنے منہ سے کہ میں اکیلی آئی تھی، وایا ٹیکسی آئی تھی. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی رہی کہ بھئی دیکھیں، اگر آپ کو شک بھی ہو کہ وہ خود نہیں آئی ہے، اسے کوئی لے کر آیا ہے، چلیں جی اس کو ظہیر لے کر آیا یا اس کو شبیر لے کر آیا، چلیں جی مان لیتے ہیں، لیکن آئی وہ اپنی مرضی سے، اس نے شادی کرنی تھی، اس لیے وہ بار بار یہ بیان دیتی ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. اس کے بعد وہ کہتی ہے جی کہ اپنے والدین کو بغیر بتائے صبح پنجاب
لاہور جا کر میں نے اپنی پسند اور مرضی سے ظہیر احمد سے نکاح کیا، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ 2006 کی ہے، میرے والدین نے میری پیدائش جو ہے وہ غلط لکھوائی ہے 2008۔ میرے والد نے میرے اغوا کا مقدمہ تھانہ الفلاح کراچی میں درج کرایا اور پولیس ہمیں تلاش کرنے لگی۔ مجھے ٹی وی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ظہیر نے اور اس کے بعد پھر ظہیر نے اپنے وکیل کو بتایا، اور وکیل رائے خرم نے کہا کہ آپ لوگوں نے پولیس کے ہاتھ میں نہیں آنا اور آپ لوگ چھپ جاؤ۔ میرے خیال سے یہ رائے خرم صاحب کا مشورہ جو ہے وہ درست نہیں تھا، اسی لیے یہ لوگ بھاگتے پھر رہے تھے۔ ان کو سامنا کرنا چاہیے تھا، تبھی چیزیں جو ہیں وہ کلیریفائی ہو جاتی ہیں اور یہ جو جھوٹے یوٹیوبرز ہیں ان کو اتنا جھوٹ پھیلانے کا موقع نہ ملتا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور ظہیر خوف کے مارے چھپتے رہے، آخرکار پنجاب پولیس اور کراچی پولیس نے چشتیاں بہاول نگر صوبہ پنجاب سے مجھے برآمد کیا اور کراچی لا کر مجھے عدالت سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا۔ میں نے عدالت میں پیش ہو کر پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہوں اور اپنی مرضی سے ظہیر سے شادی کی ہے اور کسی نے مجھے اغوا نہیں کیا، اور میرے والد نے عدالت میں بتایا کہ میری کم عمر ہے، میں اپنی مرضی سے شادی بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس کے بعد میرے میڈیکل کا معاملہ اٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے میرا جب پہلا میڈیکل کروایا گیا تو اس میں میری عمر 16 سے 17 سال آئی، عدالت نے مجھے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ پنجاب چلی گئی۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ میں نے دوبارہ سپریم کورٹ میں درخواست دے دی، پھر سندھ کراچی پولیس مجھے شوہر ظہیر کو لینے پنجاب آئی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کراچی جا کر اپنی ظہیر احمد نے کہا کہ میں کراچی جا کر اپنی ضمانت کراتا ہوں اور عدالت میں پیش ہو کر اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ اس وقت مجھے دارالامان میں داخل کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ میرے وکیل نے داتا دربار تھانہ علاقے کے مجسٹریٹ کی جو ہے وہ ضمانت دی اور میں لاہور دارالامان میں داخل ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ 23/7/2022 کو کراچی پولیس نے انسپیکٹر محمد علی آگے جو ہے وہ تھوڑا کٹا ہوا ہے جس کو میں پڑھ نہیں پا رہی، عدالت کے حکم پر مجھے دارالامان کراچی منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد دارالامان شیلٹر ہوم میں مورخہ 24/7/2022 کو کراچی پہنچ کر اسے داخل کرایا گیا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی اور رضامندی سے ظہیر احمد ولد منیر احمد سے میں نے نکاح کیا ہے، اور نکاح کرنے کے بعد پنجاب لاہور ہائی کورٹ اور علاقہ تھانہ صاحب مجسٹریٹ کے پاس بھی پیش ہو کر میں نے اپنا بیان قلم بند کرایا ہے۔ اس سے قبل بھی میں نے پولیس کو اور عدالت کو یہی بیان دیا تھا اور یہی بیان میرا درست ہے نا ان لوگوں کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ جو یہ کہتے تھے کہ وہ لڑکی جب لاہور کے دارالامان سے آئے گی کراچی کے دارالامان میں تو وہ سب کچھ سچ بتا دے گی، اس کو کس کس نے اغوا کیا تھا، کون کون سے سہولت کار تھے۔ وہ یوٹیوبرز جو روزانہ آپ کو بیٹھ کر عجیب عجیب شکیں سناتے تھے جن کی قانون میں کوئی شک ہی نہیں بنتی تھی، حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ اپوزٹ پارٹی کے جو وکیل صاحب ہیں وہ اتنے نالائق نکلے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں۔ جج صاحب نے کیا کہا ہے؟ عدالت نے کہا ہے کہ جو سامنے والے وکیل نے ریفرنسز دیے ہیں وہ درست ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے تو کلیپنگ کر لیتے ہیں ہم لوگ، کلیپنگ۔ یعنی کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو وکیل صاحب نے دلائل دیے ہیں کوکاف کے جن کے وہ درست ہی نہیں پیش کیے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بیل کے لیے انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ جی نکاح خواہ اور گواہ جو ہے ان کو اریسٹ رہنا چاہیے پوری زندگی کے لیے، اور یوٹیوبرز کی منشا کے مطابق ان کو سزائے موت بھی ہو جانی چاہیے، تو اس پہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں مطمئن ہی نہیں کر پائے۔ تو کہاں گئی وہ ان کی لمبی لمبی تقریریں؟ کہاں گئے آج اقرار الحسن؟ کہاں گئے آج زناٹے دار تھپڑ کھانے والے وہ یوٹیوبر جو ایک لائن میں کھڑے ہوں اور ان کو تھپڑ نہیں، ان کو کوڑے مارے جانے چاہیے کیونکہ انہوں نے 2 معصوم زندگیوں کے اوپر سودا کیا، ڈالرز کی خاطر جھوٹ بول کر آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیا، آپ لوگوں کو بے وقوف بنایا، آپ لوگوں کو کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ جیل سے باہر نکل آئیں، آپ لوگوں کو کہا کہ ان کے اوپر آرٹیکل 376 لگے گا، آپ لوگوں کو کہا کہ وہ پوری زندگی اندر رہیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ آج وہ آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارا بیانیہ کل بھی درست تھا، آج بھی درست ہے اور آگے بھی درست رہے گا۔ بہت جلد ظہیر اپنی اہلیہ کے ساتھ لاہور آئے گا اور پھر ہم اس کی اہلیہ سے آپ کی ملاقات کرائیں گے کہ اس پر کیا کیا بیتی۔